السلام علیکم. سو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وے ٹو سی ایس ایس. سو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا، اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو ہم نے ریفارمر سٹارٹ کیے تھے، اور فرسٹ ریفارمر جو تھے شیخ احمد سرہندی، ان کا ہم نے ٹاپک پڑھ لیا تھا، ان کی کنٹریبیوشنز اسلام کے لیے، ریلیجیس کے لیے، یا پھر ریوائول آف اسلام کے لیے. اس کے علاوہ انڈیپینڈنس میں جو ان کا ایک پائیوٹل رول رہا، یا ان کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ایز اے برج بنی یا پھر بیس بنی انڈیپینڈنس کے لیے، وہ سب ہم نے دیکھا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ جو ہے وہ سیکنڈ ریفارمر ہے ہمارے سی ایس ایف کے سلیبس میں، جو کہ انکلوڈ ہے. اور ان کا جو نیم تھا وہ سٹارٹ میں بایوگرافی ان کی تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ نیم ان کا قطب الدین احمد تھا. برتھ ان کی جو ہے وہ یہ 1703 میں فلت ایک ایریا ہے اس میں ہوئی، جو کہ مظفر نگر اتر پردیش کا ایریا ہے. فیملی ان کی جو تھی وہ شاہ عبد الرحیم کے سن تھے، جو کہ اسکالر رہے ہیں، جنہوں نے فتمہ عالمگیری میں جو ہے وہ ایک کنٹریبیوٹ کیا. اس کے علاوہ مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، فتویٰ عالمگیری بیسیکلی مغل دور میں جو ایک رولز اینڈ ریگولیشنز تھے نا، ان کے اباؤٹ ایک ہے، جن کوڈز کے حساب سے، یا جن کوڈز کے اکارڈنگ جو وہ ہے بر صغیر میں حکومت کر رہے تھے، وہ ٹیچنگز جو تھیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ فتویٰ عالمگیری اسے کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ان کی ایجوکیشن دیکھیں تو ایجوکیشن ان کی حفظ قرآن انہوں نے کیا ہوا تھا، جو کہ 7 سال کی عمر میں کیا. اس کے علاوہ انہوں نے عربک اور پرشین لینگویجز سیکھی ہوئی تھی. حدیث میں، فقہ میں، اور میٹا فزکس جو ہے تصوف میں انہوں نے کافی مہارت حاصل کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ 15 سال کی انہوں میں ایج میں نا، انہوں نے مدرسہ رحیمیہ، جو کہ ان کے فادر اس مدرسے کے فاؤنڈر تھے، اس کا جو ہے وہ چارج سنبھال لیا. 17 کی ایج میں، آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر. 15 سال کی عمر میں بیسیکلی انہوں نے یہ فقہ وغیرہ کی جو تعلیمات تھیں ان کو مکمل کر لیا تھا. اس کے علاوہ اسٹے کیا انہوں نے حجاز میں کافی دیر، اور ایڈوانس اسٹڈی کی. اس کے علاوہ اب ہم ان کی دیکھتے ہیں جو ریلیجیس ریفارمز تھیں، یا پھر اسلام کے لیے یا ریلیجیس کے لیے ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہیں. تو یہ جو ہے ریلیجیس ریفارمز ان کی دیکھیں تو فرسٹ پرشین ٹرانسلیشن انہوں نے جو ہے قرآن پاک کے جو پہلا فارسی ترجمہ تھا وہ انہوں نے کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے تفسیر قرآن میں بھی کام کیا تھا. انہوں نے الفوض الکبیر جو ہے فی الفصول اصول التفسیر ایک کتاب ہے جو انہوں نے لکھی تھی، جو کہ بیسیکلی قرآن پاک کی تفسیر کے اباؤٹ تھی یہ کتاب. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو حدیث ریوائول کے لیے ان کا کیا رول رہا ہے. آفٹر دا قرآن، دا لائف اینڈ ایکٹس آف دا آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور دا سورس آف فیتھ اینڈ ہدایہ. سو شاہ ولی اللہ جو تھے انہوں نے پروموٹ کیا حدیث کو، اور حدیث کی لرننگ پہ کافی زیادہ ایمفسائز کیا. انہوں نے جو ہے امام مالک موطا جو تھے، ان کی جو بک ہے حدیث کی، اس کو موسٹ اتھینٹک قرار دیا، اور اس میں سے جو ہے وہ حدیثوں کو اتھینٹک قرار دیتے ہوئے ان پہ عمل کے لیے ایمفسائز کیا مسلمانوں کو اس دور میں. اس کے علاوہ ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے، انہوں نے ہی روٹ حجت اللہ البلیغہ. ٹھیک ہے، یہ سوشیو ایتھکس کی اور فلسفی کی ایک بک تھی، جو کہ حدیث کے اباؤٹ ہی اس میں بھی کچھ ایکسپلینیشنز دی گئی تھی. اچھا، ایک ان کا جو میجر کام رہا ہے وہ سیکٹیرین ریکانسیلیشن ہے. بیسیکلی وہ انہوں نے ایز اے برج ورک کیا تھا شیعہ سنی اتحاد میں، اور ان کے جو آپس میں کنٹینشنز تھیں یا پھر اختلافات تھے، ان کو حل کرنے میں کافی حد تک انہوں نے ورک کیا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کچھ بکس وغیرہ میں بھی اس چیز پہ کام کیا. شاہ ولی اللہ tried to reconcile Sunnis and Shias and wrote a book Izalat al-Khilafa, disputing their beliefs. At the same time, he vehemently declared that the Shias were within the pale of Islam. اس کے علاوہ انہوں نے جو دو سٹرینڈز ہیں صوفیزم کے دو سٹرینڈز ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، جو ہے وجودی اور شہودی جو ماننے والے تھے، ان کو اکٹھا کرنے کا ایک جو ہے وہ انیشیٹو لیا. بیسیکلی اگر ہم شیخ احمد سرہندی کو دیکھیں تو انہوں نے وحدت الوجود کو نگلیکٹ کیا تھا، یا پھر اس کو جو ہے وہ کم امپورٹنس دی تھی، وحدت الشہود پہ ایمفسائز کیا تھا. لیکن انہوں نے دونوں کو ایک کمبائن کرنے کی اور یونٹی کی بات کی.
اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو اس چیز پہ کافی ایمفسائز کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو morale یا پھر کسی بھی طرح کا جو ڈیکلائن ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز پہ ورک کیا اور کہا کہ اسلام کی اگین ریوائول جو ہے اور قرآن کی جو ٹیچنگز ہیں، احادیث کی جو ٹیچنگ ہے، وہی ایک واحد طریقہ ہے مسلمانوں کو اگین اپنی ڈگنیٹی واپس لینے کا، اور جو ہے وہ اسلام ہی فالو کر کے وہ حکومت اور اپنے جو سوشل معاملات جو سب کچھ ہے وہ ایک اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. مسٹر کاظمی جو ہے انہوں نے اپنی جو بک ہے کنسائز ہسٹری آف پاکستان، اس میں لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ گیو سینٹرل امپورٹنس ٹو فقہ بہت ہی بیکاز ہی تھاٹ دیٹ دا ڈیویشن فرام اسلامک نارمز ہیڈ لیڈ دا مسلمس کمیونٹی ان دا ڈیکلائن. وہی چیز کہ ان کے جو سوچ اور فکر کے مطابق اسلام جو ہے وہ بہترین اور واحد حل ہے مسلمانوں کی ہر طرح کی پرابلمس کا اور ڈیکلائن کا. اچھا، اس دور میں جو ہے نا کافی زیادہ اس چیز کو مانا جاتا تھا کہ جو اسلام سائنٹیفک ریولیوشن ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ جو ہیں ریلیجیس ٹریڈیشنز اور تھاٹس جو ہیں وہ بیس نہیں کرتی ہیں ریزن اور لاجک پہ. تو انہوں نے اس چیز کو کرو کرنے کا اور یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کام کیا، اور اسلام کی جو ٹرو ٹیچنگز ہے اور لاجیکل سینسیبل جو اسلام کا ایک ویو تھا وہ سامنے لایا. اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بک بھی لکھی تھی جس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، جس میں انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ لاجکس اینڈ پروف کے ساتھ جو ہے اسلام کی ڈگنیٹی اور اسلام کی جو لیگسی ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اسلام جو ہے کس طرح لاجک اور سینسیبل وے میں ہر چیز کو ایکسپلین کرتا ہے. مسٹر کاظمی جو ہے انہوں نے اگین سے یہ انہیں کا ریفرنس ہے کہ اپنی بک میں وہ لکھتے ہیں کہ نو ادر بک آف 18th century has had a profound effect as Shah Waliullah's famous book on Muslims of South Asia، کہ کوئی بھی جو اسلامی بک ہے اس کا اس طرح سے مسلمانوں پہ انفلوئنس نہیں ہوا جتنا کر اس بک کا تھا جو کہ شاہ ولی اللہ نے لکھی. اس بک میں وہ بیسیکلی ہولی قرآن کی ٹیچنگز کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور سائنٹیفک آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ اس کا ایسنس ہے، یہ سب وہ بتاتے ہیں. ہی پروموٹ اجتہاد اوور تقلید ٹو انڈرسٹینڈ what the directive principles of Islam say about the emerging problems، کہ مسلمانوں کی جو ابھی حالیہ پرابلمس ہیں ان کا جو حل ہے وہ کس طرح سے اسلام میں پایا جاتا ہے، وہ اس سب کے اباؤٹ انہوں نے اپنی اس بک میں بڑے ہی ڈیٹیلڈ وے میں بتایا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے شریعت کے نافذ کرنے میں کافی اہم کردار ادا کیا، اور بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلامک اصولوں اور شریعہ کے بغیر اپنی زندگی جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے یا پھر ایک اس وے میں نہیں گزار سکتے کہ جس سے ان کو ترقی یا پھر ایک قوم کی حیثیت سے ایک مرتبہ ملے. نیکسٹ پولیٹیکل ریفارمس جو تھی ان میں بیسک یہ چیز ہے کہ آرٹیکولیٹنگ دا پرنسپلز آف پولیٹکس اینڈ گورننس الائنڈ ود دا ٹیچنگز آف اسلام، کے جو ہمارے نظام حکومت ہے وہ بھی بیسیکلی اسلام کی ٹیچنگز کے اکارڈنگ چلنا چاہیے. ہی آرٹیکولیٹڈ پرنسپلز آف پولیٹیکل اینڈ گورننس دیٹ ور الائنڈ ود دا ٹیچنگ آف اسلام. ہی ڈسکرائب ساورنٹی بلانگس ٹو، ان کے مطابق خود مختاری جو ہے بیسیکلی بلانگ کرتی ہے یا ایمفسائز کرتی ہے پروموشن پہ، ایکوالٹی کی، ایکول رائٹس پہ، ہر کسی کو ایک جیسے رائٹس ملے، ہر کسی کا جان و مال کا تحفظ ہو. یہی بیسک جو ہے وہ اسلام کی ٹیچنگز ہیں، اور انہی کے تحت مسلمان جو ہے وہ اپنا اقتدار جو ہے اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. اگین سے ان کی بک کا ریفرنس ہے جس میں انہوں نے ان کی جو بک تھی عزت الخلافہ الخلافت الخلفاء، اس میں بھی انہوں نے بیسیکلی ڈسکرائب کیا ہے. ہی ڈسکس دا کانسیپٹ آف خلیفاز جو تھے ان کا پولیٹیکل سسٹم کا اسٹیبلشڈ ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ سسٹم بائی پروفٹ، جو اسلام کا جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ سسٹم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور جس کے جو گائیڈ کیا تھا خلیفہ کو. بیسیکلی یہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کا جو ابتدائی نظام تھا، نظام حکومت، وہ عدل انصاف پہ اور ویلفیئر اسٹیٹ کے اصولوں پہ قائم تھا. اس کے علاوہ ان کی جو اکانومیکل ریفارمز تھیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے فیئر اکانومی پرنسپلز پہ زور دیا اپنی رائٹنگز میں. اس کے علاوہ انہوں نے حجت البالغہ جو کتاب تھی اس میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو سوشل، اکانومیکل اور مورل ابلیگیشنز ہیں رولرز کی،
وہ اکنامک سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو میں جتنی فیئر ہوگا جتنا یہ سارا نظام، اتنا ہی ایک جو اقتدار ہے کسی بھی حکومت کا وہ اچھا ہوگا، اور اتنا ہی وہاں پہ پراسپیرٹی ہوگی اس علاقے میں، جتنا آپ وہاں کا نظام معاشیات ہے اس کو فیئر اور کرپشن سے پاک رکھیں گے. اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ، اللہ Almighty has established an equilibrium in the world, and it is indispensable for humans to maintain balance through justice, because hoarding financial resources disrupt the balance and lead the corruption in society. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ اکولیبریم پہ سسٹم قائم کیا ہے، اور یہ ناگزیر ہے کہ جسٹس سے آپ جو ہے وہ اس علاقے کو چلا سکیں. بیسیکلی جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ وہاں پہ کرپشن کا باعث بنتے ہیں اگر ان کو بیلنس نہ کیا جائے اور اچھے طریقے سے مینٹین نہ کیا جائے. اس کے علاوہ ان کا جو ورک تھا عزت الخفا، جس کا باقی پیچھے بھی ریفرنس آیا ہے، تو اس بک میں انہوں نے emphasize کیا ہے ڈسٹریبیوشن اینڈ آف ویلتھ اینڈ رسپانسبلٹی آف رولرس ٹو انشور دا equitable ڈسٹریبیوشن، کہ بیسیکلی فیئر طریقے سے جو ملک کا جو معاشیات ہے اس کو چلایا جائے، اور ہر کسی کو ریسورسز ایکول دیے جائیں، ہر کسی کو رائٹس جو ہیں وہ ایکول دیے جائیں، اور اس علاقے کو بہتر چلانے کے لیے یہ جو ہے وہ بیسک یو کین سے پرنسپل ہے کہ آپ اس علاقے کی جو ریسورس ہے اس کی مینجمنٹ اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایک فیئر طریقے سے اور جسٹس وے میں کریں. اس کے علاوہ جو بیسک چیز ہے انہوں نے ایڈوکیٹ کیا ہے اکانومک جسٹس کو، اور اکانومک پراسپیرٹی کے لیے انہوں نے جسٹس اور فیئر ڈیلنگز جو ہیں ان کو بیسک قرار دیا. مسٹر کاظم جو تھے دا کنسائز ہسٹری آف پاکستان، ان کی بک میں یہ وہ لکھتے ہیں ان کے اباؤٹ کہ ہز گائیڈنگ پرنسپلز فار ریفارمز ور عدل اینڈ توازن، جسٹس اینڈ بیلنس، دیئر فار دا فیورڈ اینڈ equitable ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ان سوسائٹی. تو یہ جو تھا وہ شاہ ولی اللہ کا ٹاپک تھا، جس میں ہم نے ساری ان کی ریفارمز دیکھی، ان کی کنٹریبیوشن دیکھی کہ کس طرح وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ریفارمز جو وہ چاہتے تھے یا جو انہوں نے ٹیچنگز دی، اس کے علاوہ اکانومیکل ریفارمز جو تھیں وہ سب ان کا ہم نے آج اسٹڈی کیا.